میں ایک مالی کا بیٹا تھا۔ سارے خاندان والے میرے باپ کو تحقیر امیز نظروں سے دیکھتے۔ میں پڑھ لکھ کر اپنے ابا کی ساری خواہشات پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں نے CSS کی تیاری شروع کر دی۔ دوسری طرف میرے چچا کا بیٹا افسر بنا تو اس نے خاندان کی دعوت کی، لیکن ابا کو نہ بلایا۔ ابا اس رات کو بہت روئے، لیکن 1 سال بعد جب میرا رزلٹ آیا تو میں نے ٹاپ کیا۔ میں افسر بن کر ابا کے ساتھ ایک ہوٹل پر کھانا کھانے گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہی چاچا کا بیٹا وہاں۔ آج تیسرا دن تھا جب ابا رات کو 9 بجے گھر آئے تھے۔ پہلے تو میرے والد صرف 2-3 بنگلوں کے ہی باغوں میں مالی کا کام کرتے تھے، لیکن جب سے میں نے 10ویں جماعت کے پرچے دیے تھے اور کالج میں داخلہ لیا تھا، میرے خرچے بڑھ گئے تھے، اس لیے ابا نے اپنی ڈیوٹی بھی بڑھا لی۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت سی امیدیں مجھ سے وابستہ تھیں اور میں چاہتا تھا کہ اپنے باپ کی ساری امیدیں پوری کروں۔ میں نے اپنے باپ کو کئی بار اپنے لیے فاقے کاٹتے بھی دیکھا تھا۔ میری والدہ اور والد دونوں کی خواہش تھی کہ میں اچھی تعلیم حاصل کروں، CSS کروں اور اپنے والدین کو بھی سکون پہنچاؤں۔ میں بہت محنت کر رہا تھا، چاہتا تھا کہ میں ٹاپ کروں۔ دوسری طرف میرے چچا ہم سے کچھ بہتر حالات کے مالک تھے۔ ان کا اپنا گھر تھا اور کپڑے کا کاروبار بھی، اور میرے ابا مالی حالات سے بالکل کمزور تھے۔ ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اماں محلے کی عورتوں کے کپڑے سیتی تھیں اور میں بھی فارغ وقت میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، جو گھر پر ہی مجھ سے ٹیوشن پڑھنے آتے تھے۔ ہم تینوں محنت کرتے تھے، پھر جا کے ہمارے گھر کی دال روٹی چلتی تھی۔ میں نے گورنمنٹ اسکول میں 10ویں جماعت بہت اچھے گریڈ سے پاس کی تھی، جبکہ میرے بڑے کزن نے، جو کہ میرا چاچا زاد تھا، اس نے پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول سے 10ویں کے امتحانات دیے تھے اور اب تو وہ 12ویں میں تھا۔ جب بھی ہماری ملاقات ہوتی تو وہ بہت اترا کر بتاتا کہ میں تو ڈپٹی کمشنر لگوں گا۔ سارے خاندان والے میرے چاچا کو باعزت سمجھتے تھے اور ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک بار ہم ایک شادی کی دعوت میں گئے تھے، جہاں پر میرے چچا اس شادی کے امیر لوگوں میں بیٹھے اپنی کاروباری باتیں کر رہے تھے۔ میرے والد بھی اسی جگہ جا کر بیٹھ گئے۔ سبھی اپنی اپنی باتیں اور کارنامے بتا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کا منڈی اور پھلوں کا کام بہترین جا رہا ہے، لاکھوں کا فائدہ ہوا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے نئی فیکٹری لگائی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ کافی فائدہ حاصل ہوا ہے، بہت منافع کمایا ہے۔ میرے چچا بھی یہی بات کر رہے تھے۔ تبھی میرے والد کے تایا زاد کزن نے میرے والد کو دیکھا اور کہنے لگے، آج کل تم کیا کر رہے ہو؟ اس بات کا جواب میرے والد سے پہلے میرے چچا نے دیا۔ کہنے لگے، اس نے کیا کرنا ہے، وہی مالی کی نوکری کرتا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن یہ وہیں کا وہیں ہے۔ اس کی زندگی یوں ہی سسک سسک کر گزرے گی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ماجد نے اسے اپنی بیٹی کی شادی پر کیوں بلایا۔ ارے انسان کو دیکھنا چاہیے، اگر کوئی رشتہ دار کم حیثیت کا ہو جائے تو اسے اگنور کر دینا چاہیے۔ اسے شادی پر بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس پوری محفل میں ایک میرا بھائی ریاضی ہے جو ابھی تک مالی کا مالی ہے، باقی سب نے تو ترقی کر لی ہے۔ پتہ نہیں ماجد نے اسے کیوں بلا لیا۔ یہ سن کر دور کھڑے مجھے اپنے چاچا پر بڑا غصہ آیا تھا۔ ایک طرف اس کا بیٹا بیٹھا اپنی کارستانیاں سنا کر سب کو متوجہ کر رہا تھا اور دوسری طرف میرا چاچا میرے والد کو ذلیل کر رہا تھا، لیکن مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ میں فوراً سے چاچا کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، چاچا، ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی امیر اور غریب پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی قسمت میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کو میرا باپ آپ سب میں امیر ہو اور آپ لوگ میرے باپ کو اپنی محفل میں بلانا بھی اپنا اعزاز سمجھیں۔ میری بات سن کر میرا چچا تمسخرانہ ہنسی ہنسنے لگا، کہنے لگا، وہ دن ڈوبا جس دن ریاض بھائی ہم سب میں مالی لحاظ سے بہتر ہوں گے۔ کیا ہے ان کے پاس؟ نہ تعلیم، نہ ہی مالی کے علاوہ کسی اور کام کا تجربہ۔ ارے میں ان سے 5 سال چھوٹا ہوں، لیکن دیکھو کتنا کامیاب ہوں۔ تم اپنے باپ کی جو اتنی طرفداری کر رہے ہو، کس بل بوتے پر کر رہے ہو؟ پچھلے 20 سال سے تمہارا باپ مالی ہے اور اب تک صرف مالی ہے۔ کیا کر لیا اس نے؟ ایک چھوٹا سا باغ خرید نہیں سکا۔ میں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ 20 سال سے کامیابی نہیں دیکھی تو آگے بھی کامیابی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔
میرے چچا کہنے لگے، تم جو اتنا اونچا اونچا بول رہے ہو، آخر کس بلبوتے پر بول رہے ہو؟ کیا تمہارے باپ نے تمہارے لیے جائیدادیں اکٹھی کر رکھی ہیں؟ میں نے کہا، میرے باپ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ میں ایک مقام پر لا کر آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ میرا باپ کیا تھا اور کیا ہے، لیکن کسی نے بھی آپ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ بھری محفل میں آپ میرے باپ کو ذلیل کریں۔ یہ سن کر میرے چچا کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، باپ تو کمی کمین تھا ہی، بیٹا بھی بدتمیز نکلا ہے۔ بہرحال میرا دل اس محفل سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا، اپنی والدہ کو بلایا اور انہیں لے کر شادی سے باہر نکل گیا۔ میرے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے، ایک تم ہو جو ان کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہو، لیکن اس وقت جب تم کامیابی کی منزل طے کر لو بیٹا، میں اپنا جی جان لگا دوں گا، اپنے آپ کو بھی بیچنا پڑا تو بیچ دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ میرے باپ نے پہلی بار میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے یوں کہا، جیسے کہ میری منت کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، ابا، میں بھی جی جان لگا دوں گا، لیکن آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ میرے چچا نے تو جیسے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، جہاں بھی میرے باپ کو دیکھتے انہیں ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اتفاق تھا کہ جس گھر میں میرے والد مالی کا کام کرتے تھے اور جن کے بنگلے کے پیچھے بڑا باغ بنا ہوا تھا اور وہیں پر وہ ان کے درختوں کی حفاظت کرتے تھے، وہ میرے چچا کے کچھ جان پہچان کا نکل آیا۔ ایک بار چچا ان سے ملنے کے لیے گئے تو میرے والد باغ سے کام کر کے پسینہ پسینہ ہو کر واپس آئے۔ چھٹی مانگنے کے لیے آئے تھے جب انہوں نے اپنے سیٹھ کے ساتھ میرے چچا کو بیٹھے دیکھا۔ اتفاق تھا کہ میں ابا کو لینے کے لیے وہیں پہنچ گیا تھا۔ میرے پاس ایک موٹر سائیکل تھی اور اکثر میں ابا کو لینے کے لیے چلا جاتا تھا۔ وہ بھی ایک پرانی سی موٹر سائیکل تھی جس سے بس گزر بسر ہی ہو رہی تھی۔ میں بھی اندر آ گیا کیونکہ اس بنگلے کا چوکیدار مجھے پہچانتا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو چچا اسے کہہ رہے تھے کہ یہ ہے تمہارا مالی، تم نے بھی کس کو مالی رکھ لیا؟ ارے یہ تو تمہارا باغ اجاڑ کر رکھ دے گا، جس نے اپنی زندگی کو ہی آج تک نہ بنایا، کوئی ترقی ہی نہ کی، وہ تمہارے باغ کو کیا ترقی دے گا؟ سیٹھ کہنے لگا، پچھلے 1 سال سے یہ ہمارے باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور ہمیں تو کبھی کوئی شکایت نہیں ملی، کبھی ہمارے پھل درخت سے ادھر ادھر نہیں ہوئے، ہر چیز بڑی ایمانداری سے کرتا ہے۔ یہ سن کر چچا ہنسنے لگے، کہنے لگے، آج کل کے دور میں ایمانداری کی قیمت صرف چند سکے ہی ملتی ہے اور ہم نے بھی کبھی اس شخص کو پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، یہ بھلا تمہارے باغ کو کیا پھولتا پھلتا کرے گا؟ میں تو کہتا ہوں نکال باہر کرو اسے، اسی کا سگا بھائی ہوں میں، اور دیکھو آج تمہارے ساتھ تمہارے برابر صوفے میں بیٹھا ہوں اور اس کی اوقات وہی ہے جو کہ پہلے تھی۔ یہ کہہ کر میرے چچا اٹھ کر چلا گیا۔ میرے والد کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے سیٹھ صاحب سے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے والد کی نوکری ہے یا پھر میں اپنے والد کو لے جاؤں؟ وہ کہنے لگے، نہیں نہیں، تمہارے والد یہی کام کریں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اشفاق کے بھائی ہیں، اشفاق تو اچھا خاصا کام کاروبار کرتا ہے، پھر تمہارے والد؟ یہ کہہ کر وہ سیٹھ صاحب چپ ہو گئے۔ میں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، اپنے والد کو لے کر گھر آ گیا۔ آ کر میں اپنے بچوں کو پڑھانے لگا، لیکن میرا دماغ بالکل معوف ہو چکا تھا۔ میرا چچا ہر جگہ میرے باپ کو ذلیل اور خوار کر رہا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنے چچا کا منہ توڑ جواب دوں، لیکن باتوں سے جواب دینے کا مقصد خود ہی ذلیل ہونا تھا، کیونکہ وہ تو یہی کہتے تھے کہ میرا باپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے والد رات بھر جاگتے رہتے، پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے تھے۔ میں اپنے انٹر کے پیپر کی تیاری کر رہا تھا، کمرے میں بہت ہبس اور گرمی بھی تھی، لگتا تھا جیسے پنکھا چل ہی نہ رہا ہو۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، اس لیے جیسے ہی صحن میں آیا دیکھا کہ ابا سگریٹ پی رہے ہیں اور اپنی چارپائی پر ہیں، بے چینی سے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا، ابا آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ آپ نے صبح کام پر بھی جانا ہے۔ کہنے لگے، نیند نہیں آ رہی، تمہیں پتہ ہے اب تو وہ سیٹھ بھی مجھے حقارت سے دیکھتا ہے۔ پتہ نہیں اشفاق نے میرے بارے میں ان سے کیا کہا، کیا باتیں کیں، پتہ نہیں یہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ یہ میرا وہی بھائی ہے جس کو پڑھانے کی خاطر میں نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ مجھے ابھی بھی وہ وقت یاد ہے، ابا نے 5ویں کے بعد میرا اسکول چھڑوا دیا تھا، کہتے تھے کہ میرے ساتھ مالی کا کام کرو تاکہ اشفاق انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ سکے۔
میں نے دن رات اپنے باپ کے ساتھ محنت کی، مزدوریاں کیں، مالی کا کام کیا تاکہ میرا بھائی پڑھ سکے، لیکن جیسے اس نے 12 جماعتیں پاس کیں، اس نے ابا سے ایک معقول رقم مانگی تھی کہ بے شک اس کے وراثت کے حصے سے پیسے کاٹ لیے جائیں، لیکن یہ کپڑے کا کام کرنا چاہتا ہے۔ ابا نے اسے وہ پیسے دے دیے۔ اس نے 5 لاکھ سے کام شروع کیا اور اللہ نے اسے ترقی دی، کیونکہ یہ پڑھا لکھا تھا۔ پھر اسے کپڑے کا کام کا تھوڑا بہت تجربہ بھی تھا، کیونکہ کالج سے واپس آ کر یہ ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا اور وہیں سے اس نے تجربہ بھی حاصل کر لیا۔ اس نے کاروبار شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی میری شادی ہوئی، اس نے بھی شادی کی ضد کر دی۔ کہنے لگا کہ میری شادی بھی کر دو۔ ابا نے بس 1 سال کے وقفے میں اس کی بھی شادی کر دی اور اس کی اولاد بھی پہلے ہو گئی۔ تم میری شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی تم پیدا ہوئے میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ تو اب میں نے اشفاق کو یاد بھی دلایا کہ تم نے وراثت کے پیسے سے 5 لاکھ لیے تھے، تو ایسا کرو یہ گھر مجھے دے دو۔ کہنے لگا نہیں، یہ گھر بکے گا اور پیسے برابر کے تقسیم ہوں گے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا۔ مجھے تو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، اس لیے گھر کا سارا سودا اسی نے کیا اور مجھے صرف 5 لاکھ دے کر کہنے لگا کہ گھر 10 لاکھ کا بکا ہے۔ حالانکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں نے اپنے بھائی کی بات پر ایمان رکھ لیا۔ شاید یہی میری بے وقوفی تھی، سب سے بڑی حماقت، کہ میں نے بھائی کی بات پر اعتبار کر لیا۔ حالانکہ مجھے بعد میں میرے بہت سے دوستوں نے بتایا کہ تمہارا گھر 25 لاکھ کا بکا ہے، 20 لاکھ تمہارے بھائی نے رکھا ہے، اس نے تمہارے ساتھ بے ایمانی کی ہے۔ لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرا ہی بھائی ہے، وہ خوشحال زندگی گزارے گا تو مجھے ہی خوشی ہوگی۔ پر میں نہیں جانتا تھا کہ ایمانداری کی قیمت واقعی چند سکے ہیں۔ وہ سچ کہتا ہے، ایمانداری کی قیمت چند سکے ہی رہ گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میرے والد رونے لگے۔ پہلی بار میں نے اپنے باپ کو یوں پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ تبھی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ چچا کو منہ توڑ جواب ضرور دوں گا۔ بہرحال میں نے دن رات ایک کر دیے، اپنے اوپر نیند حرام کر لی، لیکن میں نے 12ویں جماعت میں پورے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا، اور اس وقت میرے باپ کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مجھے لگا کہ جیسے میری محنت کا پھل مجھے مل گیا۔ میرے دن رات کے رت جگے میرے باپ کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ سے پورے ہو چکے تھے۔ میرے والد نے مجھے سینے سے لگا کر بھینچا تھا، میرا ماتھا چوما تھا، کہنے لگے کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں بہت کامیاب کرے گا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم دیکھ لینا اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا خدمت گزار بنائے اور مجھے آپ کی امیدوں پر پورا اتارے۔ میرے والد نے کہا کہ انشاءاللہ میرا اللہ ضرور مجھے خیر کے دن بھی دکھائے گا۔ میں نے ہر تنگی کو الحمدللہ کہہ کر گزارا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو بہت عطا کرتا ہے۔ میرے والد 5 وقت نماز پڑھتے تھے، اور وہ بھی مسجد میں۔ میری والدہ بھی تہجد گزار تھیں۔ میں خود نماز کا پابند تھا، کیونکہ بچپن سے اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے ان باتوں کا یقین تھا کہ میرا باپ ایک دن ضرور بڑا آدمی بنے گا، چاہے وہ میرے ذریعے سے بنے، کیونکہ میں نے اپنے والد کو ہمیشہ شکر ادا کرتے دیکھا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی وقت آتا کہ اماں ایک روٹی پکاتی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلاتی۔ میں تب چھوٹا تھا، اس بات سے انجان تھا کہ میرے ماں باپ مجھے روٹی کھلانے کے لیے فاقہ کاٹ رہے ہیں۔ مجھے کھانا کھلانے کے بعد میرے والد کہتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے نے پیٹ بھر کر کھا لیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہت سو سے اچھا رکھا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا کہ جس باغ میں میرے والد کام کرتے وہ کافی پھل ہمیں دے دیتا۔ ابا سب سے پہلے وہ پھل کاٹ کر مجھے کھلاتے اپنے ہاتھ سے، پھر اماں کے منہ میں ڈالتے۔ اماں کہتی کہ آپ تو کھائیں، کہتے تم لوگ کھا لیتے ہو، میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ میرے والد بہت اچھے تھے، آج تک میں نے اپنے باپ کو اپنی ماں پر چلاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی زبان درازی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، دوسرے مردوں کی طرح بیوی اور بچوں پر گالی گلوچ کرتے نہیں دیکھا۔ میں اس معاملے میں بہت خوش نصیب تھا، لیکن میرے والدین بہت اچھے تھے۔ میری والدہ اکثر مجھے بتاتی تھیں، کہتی تھیں تمہارے ابا کی عادت اتنی اچھی ہے کہ غربت کے باوجود مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ملی۔ جیسے غربت سے تنگ آ کر بہت سے مرد اپنے بیوی بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے لا کر دیں، تمہارے باپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، خود بھوکا سو جاتا ہے لیکن مجھے کھانا ضرور کھلاتا ہے، نہ کبھی مجھے بھوکا سونے دیا نہ کبھی تمہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں خود ہی تمہاری خاطر اپنی خواہشات کو پسے پشت ڈال دیتی ہوں،
لیکن میں کہتی ہوں کہ میرے شوہر کے معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں۔ بڑی عزت اور محبت سے تمہارے باپ نے مجھے رکھا ہے۔ اس غریبی میں بھی میں سکون سے رہ رہی ہوں۔ بے شک سہولتیں نہیں ہیں لیکن سکون ہے، اور آج کل اس سکون کی خاطر لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ مجھے اپنے ماں باپ سے بہت محبت تھی۔ میں نے جب یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو اسکالرشپ پر مجھے آدھی سے بھی کم فیس ادا کرنی تھی۔ میری کوشش تھی کہ میری ساری فیس ہی معاف ہو جائے۔ پھر میں ٹیوشن بھی پڑھا رہا تھا۔ اب تو میں نے 9 اور 10 کلاس کے بچوں کو بھی پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ میرے پاس بچے اب بہت زیادہ آنے لگے تھے کیونکہ میں بڑی محنت سے پڑھاتا تھا، اس لیے میرا پورا گھر کا صحن بھر جاتا تھا۔ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے مجھے 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے تھے، جب تک میرے والد بھی واپس آ جاتے اور مل کر کھانا کھاتے تھے۔ اب میں ہزاروں کے حساب سے فیس لینے لگا، اس لیے مجھے یونیورسٹی کی فیس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ بہرحال وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا۔ ایک بار چچا ہمارے گھر آئے اور ہمارے لیے یہ بڑی حیران کن سی بات تھی کیونکہ وہ ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ساتھ میں چچی بھی تھیں اور ان کا بیٹا بھی تھا۔ اماں نے دروازہ کھولا۔ پہلے تو اماں حیران رہ گئیں لیکن پھر پیچھے ہٹ گئیں۔ چارپائی پر اماں نے صاف ستھری چادریں بچھا دیں۔ پھر ہی میرے چچا اور چچی بڑے نخرے سے بیٹھے تھے، جیسے کہ پتہ نہیں کہاں کے رئیس ہوں۔ میں نے صرف چچا کو سلام کیا تھا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ میرے ابا بھی ان سے بغل گیر ہو کر ملے۔ اماں سے کہنے لگے جاؤ چائے بناؤ، پھر مجھ سے کہنے لگے جاؤ بیٹا بازار سے سموسے جلیبیاں لے آؤ، تمہارے چچا چچی آئے ہیں، ساتھ میں حماد بھی آیا ہے۔ میں بازار چلا گیا، میری جیب میں پیسے تھے۔ میں نے کچی بیکری سے بسکٹ، سموسے، جلیبیاں لیں تاکہ انہیں یہ نہ لگے کہ ہم لوگ بالکل ہی گرے پڑے ہیں۔ چائے کے ساتھ پورا ٹیبل اماں نے بھر دیا تھا۔ پھر انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا، کہنے لگے بھائی صاحب منہ میٹھا کریں، میرے بیٹے نے BBA پاس کیا ہے۔ یہ سن کر میرے والد کہنے لگے یہ تو CSS کا خواہش مند تھا۔ یہ سن کر چاچا نے نظریں چرائیں، کہنے لگے وہ پڑھائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور ویسے بھی میرے بیٹے نے کاروبار ہی تو کرنا تھا۔ اللہ کا شکر ہے جو میرے بیٹے نے کیا ہے، دوسروں کے بچے تو اس قابل بھی نہیں کہ وہ کر سکیں۔ بہرحال مٹھائی کے بہانے وہ شاید ہم پر جتانے آئے تھے کیونکہ بیٹے نے BBA کر لیا ہے۔ بہرحال میں حیران تھا، کل تک تو یہ کہتا تھا کہ وہ CSS کے پیپر دے گا، ڈپٹی کمشنر بنے گا، شاید اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں آیا ہوگا۔ میں نے حماد سے اس کا رول نمبر پوچھا تو اس نے بتایا ہی نہیں۔ بہرحال پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے میں نے پتہ لگوایا، بہت مشکل ہی اس نے BBA کلیئر کیا تھا، اور میرے چاچا تو یوں اچھل رہے تھے جیسے پتہ نہیں اس کے بیٹے نے ٹاپ کیا ہو۔ بہرحال ہمیں اس بات کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ پھر مجھے یہ سننے کو ملا کہ حماد کی ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب لگ گئی ہے، لیکن میرے چچا نے تو جیسے دعوت نامہ ہی کر دیا۔ سب لوگوں کے گھر دعوت نامہ پہنچے تھے کہ میرے بیٹے کی بہت اچھی کمپنی میں نوکری لگ گئی، اس لیے سبھی اس دعوت کے لیے تیار ہو کر گئے تھے، لیکن ہمارے گھر کوئی دعوت نامہ نہیں آیا۔ حالانکہ میرے چاچا کا بس ایک ہی تو بھائی تھا، میرا باپ، لیکن اس نے میرے باپ کو نہیں بلایا۔ ہمارے محلے کے کئی لوگ گئے تھے اور سب نے ہمارا دروازہ بھی کھٹکھٹایا تھا۔ ابا سے پوچھا تھا کہ آپ نہیں جا رہے، آپ کے بھتیجے کی بڑی اچھی کمپنی میں نوکری لگ گئی، کیا آپ کو دعوت نامہ نہیں دیا گیا؟ میرے والد نے کہا کہ نہیں، شاید میں اپنے بھائی کی حیثیت کا نہیں ہوں اور وہ اپنی حیثیت کے لوگوں کو ہی بلاتا ہے۔ کئی لوگ میرے باپ کو حقارت سے دیکھتے ہوئے چلے گئے، لیکن کئی ایسے بھی تھے جنہیں اس بات پر افسوس اور دکھ ہوا تھا کہ بڑے بھائی کو بلا لینے سے کون سی عزت میں کمی آ جانی تھی۔ بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ سننے میں آیا تھا کہ بہت بڑے ہال میں چاچا نے دعوت کی ہے، بڑے مشہور پکوان سے کھانے پکوائے ہیں۔ دعوت پر جو گیا تھا تعریف کر رہا تھا، کوئی کھانے کی، کوئی ہال کی سجاوٹ کی، کوئی میزبانی کی۔ رات بھر میرے والد سے سکون سے نہیں سوئے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، کہنے لگے یہ میرا وہی بھائی ہے جس کی خاطر میں نے آج تک قربانیاں دیں۔ میں اس کے گھر پر جاتا تو تحفہ تو ضرور لے کر جاتا، کپڑے بھی صاف ستھرے پہن کر جاتا، اور کھانے میں بھی ایک ہی پلیٹ کھانا کھاتا جو میری عادت ہے۔ کیا تھا اگر یہ مجھے بھی بلا لیتا؟ ابا کو بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے کہا اماں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم پر بھی یہ وقت آئے گا جب میں ڈپٹی کمشنر بنوں گا تو میں بھی دعوت دوں گا، لیکن آپ کے بھائی کو ضرور بلاؤں گا۔ میرے والد کہنے لگے اسی دن کا تو انتظار ہے مجھے کہ اللہ تمہیں بہت کامیاب کرے۔
جب بھی میرے پیپر آتے میں دن رات ایک کر دیتا، بہت محنت کرتا اور میرا نتیجہ ہمیشہ میری امید سے بڑھ کر ہی آتا تھا۔ 1 سال بعد میں نے بھی CSS کا امتحان دیا۔ میں نے پیپر بڑی محنت سے دیے اور پھر شاید اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنے رزلٹ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ تو CSS کے پیپر میں پاس ہو جائیں تو لڈیاں ڈالتے ہیں اور میں اس میں بھی ٹاپ کر چکا تھا۔ میری تصاویریں کھینچی گئیں اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے انعام دیا گیا۔ میری اسسٹنٹ کمشنر کی نوکری لگ گئی تھی۔ ہاتھوں ہاتھ مجھے لیا گیا تھا۔ پنجاب کے کئی ضلعوں میں ایڈمنسٹریٹر لگ گیا تھا۔ میرے ماتحت کئی ادارے تھے جن کی دیکھ ریکھ میری ذمہ داری تھی۔ کئی لوگ اٹھ کر مجھے سلام کرتے تھے۔ مجھے حکومت کی طرف سے ایک گھر بھی ملا تھا اور ساتھ میں ایک گاڑی بھی۔ پروٹوکول کا خرچہ تک میں حکومت کی طرف سے تھا۔ میرے گھر میں AC تک موجود تھا۔ تمام سہولیات تھیں۔ میں اپنے والدین کو اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ میری تنخواہ تقریباً 2 لاکھ کے لگ بھگ تھی اور میرے اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتا تھا اور میرے ماتحت کام کرنے والے لوگ مجھ سے بہت خوش تھے کیونکہ میں ان کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے والد کو جہاں بھی کوئی دیکھتا تو اٹھ کر سلام کرتا، کہتے کہ وہ دیکھو شاہ میر صاحب کے والد آ رہے ہیں۔ میرے والد کا سینہ چوڑا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ کہتے تھے تم نے میرا بڑھاپا سنوار کر رکھ دیا، اور میں اپنے والد کے پاس بیٹھ جاتا، ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومتا، کہتا کہ یہ آپ ہی کی محبت ہے، آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے لیے امیر امیر اور اچھے اچھے لوگوں کی بیٹیوں کے رشتے آنے لگے۔ میری شادی ایک سلجھی ہوئی لڑکی سے میری والدہ نے کی تھی جو کہ کافی پڑھی لکھی تھی لیکن متوسط گھرانے سے تھی۔ شازیہ میری زندگی میں کیا آئی، زندگی کی بہت سی مشکلات کم ہو گئیں۔ گھر کی ساری ذمہ داری اس نے مہینوں میں سنبھال لی تھی۔ میرے والدین کی بہت عزت کرتی تھی اور میرے لیے یہ سب سے بڑی بات تھی۔ کبھی میں نے اس کے منہ سے کوئی شکایت نہیں سنی تھی، نہ ہی بیجا خرچ کے قسم کے خرچے کرتی تھی۔ شاید نیک عورت بھی خوش نصیبی سے ملتی ہے۔ بہرحال میں تھکا ہوا بھی آتا تو اپنے والد کے پاؤں دبائے بغیر سوتا نہیں تھا، حالانکہ وہ کہتے رہتے کہ تم رہنے دو، اب تو میں کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ ایک بار میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں نے ایک ہوٹل میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں اور یہ دعوت مجھے حکومت کی طرف سے ملی ہے۔ وہاں بڑے بڑے امیر لوگوں نے آنا ہے، بڑے بڑے وکیل وزراء وہاں پر موجود ہیں۔ شازیہ بھی تیار ہوئی تھی۔ میں اپنے والدین کو اپنے ہمراہ ہی لے کر گیا تھا، لیکن ابا اور اماں دونوں بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ کہنے لگے وہاں تو سب پڑھے لکھے ہوں گے، انگریزی میں بات کریں گے، بیٹا تو ہمیں رہنے دے، ہم کہاں ایسی محفلوں کے عادی ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہیں، آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ پتہ ہے سب کہتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاہ میر کے والدین کون ہیں جنہوں نے ایسا ہیرا پیدا کیا۔ آپ چلیں، آپ کی بہت عزت ہوگی وہاں پر، اور مجال ہے کسی کی کہ میرے والدین کو کوئی کچھ کہہ جائے۔ میں جب اس ہوٹل میں داخل ہوا تو فل رش تھا، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، شاندار کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میری بیوی نے اپنا سر اچھی طریقے سے ڈھانپ رکھا تھا اور میری والدہ کا بھی یہی حال تھا۔ میری والدہ اور والد دونوں کا برا حال تھا اور سب مجھے دیکھ کر میرے والدین سے ملنے کے خواہش مند تھے۔ میں نے اپنے والد کا تعارف کروایا۔ سب لوگ میری ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے تھے، لیکن مجھے اپنی گزشتہ زندگی سے کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی کہ میں ایک مالی کا بیٹا تھا، اس لیے میں نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں مختصر سا سب کو بتایا تھا، وہ بھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر، کہ میں ایک مالی کا بیٹا ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ میرے باپ نے ہمیشہ ایمانداری کا دامن تھامے رکھا، کبھی بھی پیسوں کی لالچ میں کوئی بے ایمانی نہیں کی، مجھے کبھی حرام نہیں کھلایا، فاقے کاٹے ہیں لیکن کبھی اپنے پیٹ میں حرام کا نوالا نہیں ڈالا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، اور میں اس بات پر فخر کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس محفل میں کچھ ادنا سے مہمانوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ ایک کمپنی کے امپلائی کی حیثیت سے میرے چچا کا بیٹا حماد بھی وہیں شامل تھا اور اس کا باپ بھی، یعنی کہ میرا چچا بھی۔ مجھے مہمان خاص کے طور پر پروٹوکول دیا گیا تھا۔ سب نے تالیاں ماری اور کہا کہ آپ کے والد اسٹیج پر آئیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، جس نے ایک گوہرے نایاب کو اپنی محنت اور حلال کمائی سے تراشا ہے۔ اگر ایسے ہی نوجوان ہمارے ملک کے ذمہ دار بن جائیں تو یقیناً ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اور یہ بات تو سب کے لیے اعزاز کی تھی کہ ایک مالی کا بیٹا ہوتے ہوئے میں نے CSS کے امتحان میں ٹاپ کیا تھا۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب وہاں کے آرگنائزر نے میرے چچا کے بیٹے سے کہا کہ صاحب کو کولڈ ڈرنک اور جوس سرو کرو۔
وہ شاید اپنی کمپنی میں اپنی کچھ تنخواہ بڑھانے کے لیے وہ یہ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس نے میرے سامنے جوس اور کولڈ ڈرنک پیش کی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہ نظریں چرا گیا۔ پھر اپنے چاچا کو دیکھا تو وہ ماتھے پر بل ڈالے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک پکڑی اور اپنے چاچا کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا، یہ لیں چاچا، اسے پئیں، لیکن انہوں نے میرے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس نہیں پکڑا۔ میں نے کہا کہ یاد ہے آپ کو، زیادہ دیر تو نہیں گزری، چند سال پہلے آپ نے کیا کہا تھا کہ میرے باپ کی اوقات ہی کیا ہے، میرا باپ ترقی نہیں کر سکتا، اور دیکھیں آج میرا باپ ڈپٹی کمشنر کا باپ ہے، اور آج لوگ اس کے مالی ہونے پر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ایک مالی ہوتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو گہرے نایاب بنا کر پیش کیا ہے۔ کیا آپ کے پاس یہ اعزاز ہے؟ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دینا چاہے، اور وہ مالی ہو یا پھر فقیر، اللہ اسے عزت دے دیتا ہے۔ میرے باپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ آپ نے تو بہت رسوا کرنا چاہا، کوئی موقع نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی میرے باپ کو اللہ نے عزت دینی تھی، اور دیکھ لیں بڑے بڑے لوگ آج میرے باپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں، حالانکہ آج بھی وہ مالی ہیں۔ کبھی بھی دنیاوی چیزوں پر تکبر مت کیجیے گا، کیونکہ یعنی جانی چیز ہے۔ یہ کولڈ ڈرنک پی لیں، مجھے خوشی ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے ان کے ہاتھ میں گلاس تھما دیا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ میرا اب بھی اپنے رب کی ذات پر یقین ہے، اور اب تو اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟